نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا عنوان ہے سطر اور پردہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو صنفیں بنائی ہیں، مرد اور عورت، اور ہر ایک کے لیے دوسرے میں کشش اور جاذبیت رکھ دی ہے۔ مرد کا عورت کی جانب میلان اور عورت کا مرد کی جانب میلان ایک فطری بات ہے۔ اس لیے اس کشش و میلان اور رجحان پر قابو پانے کے لیے اور شرعی حدود میں رہنے کے لیے کچھ حد بندیاں اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ جنسی جذبات کا غلط استعمال نہ ہو اور عریانیت، فحاشیت وغیرہ سے بچا جا سکے۔ چنانچہ سطر اور پردہ یعنی حجاب کا حکم نازل کیا گیا، اور قرآن و سنت اور فقہ میں بتلایا گیا ہے کہ سطر کیا ہے اور پردہ اور حجاب کیا ہے، نیز غیر محرم کون ہے اور محرم کون ہے۔ واضح ہوگا سطر کا مطلب ہے جسم کے کچھ مخصوص حصوں کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا۔ چنانچہ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، یعنی ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کو ہمہ وقت ڈھانکے رکھنا ضروری ہے، کسی کے سامنے کھلا نہیں جا سکتا۔ بلا ضرورت شرعیہ بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے، البتہ چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پاؤں سطر میں شامل نہیں ہے۔ لہذا نماز میں ان تین اعضاء کے علاوہ باقی پورے جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، اور غیر محرم کے سامنے پورا جسم کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے، خواہ وہ غیر محرم رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو۔ اور غیر محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس سے نکاح ہو سکتا ہو۔ سورہ احزاب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یعنی اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے۔ ان کو باپردہ دیکھ کر ہر شخص جان جائے گا کہ وہ شریف ہے، معزز ہے، باعصمت ہے، آوارہ و کھلاڑی نہیں ہے، اور ان کو چھیڑا نہیں جائے گا اور تعرض بھی نہیں کیا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت پر فوری طور پر صحابیات نے عمل شروع کر دیا، بڑی بڑی چادروں میں اپنے بدن اور چہروں کو چھپانا شروع کر دیا، اور راستہ وغیرہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یعنی اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح اپنی سج دھج دکھاتی نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ مسلم شریف۔ یعنی دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو مائل کرنے والیاں ہوں گی اور ان کی طرف خود مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے اونچے ہوں گے۔ یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی ہوا ہی پائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ بہت باریک کپڑے پہنیں گی جس سے جسم جھلکے گا، یا بہت چھوٹے کپڑے پہنیں گی جس کی وجہ سے سطر کھلا رہے گا، یا بہت ٹائٹ اور فٹ کپڑے پہنیں گی جس سے جسم کا ابھار نظر آئے گا۔ وہ غیر مردوں کو اپنی جانب مائل کریں گی اور خود غیروں کی طرف مائل ہوں گی، اور وہ اپنے بالوں کے بڑے بڑے جوڑے بنا کر بے پردہ پھریں گی۔ ان کے سر ایسے لگیں گے جیسے بختی اونٹ کے کوہان۔ بختی اونٹ کا کوہان بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، یعنی میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہوں گی۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو
خود بھی پردہ و ستر پوشی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور غیر محرم کے سامنے پورے بدن کے ساتھ چہرہ ضرور ڈھانکنا چاہیے۔ چہرہ ہی تو مرکز حسن ہے، چہرہ ہی دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، چہرہ ہی سے ناجائز تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ہندو شاعر ہے مکند، اس نے خوب کہا ہے، دل کی نہیں تقصیر مکند آنکھیں ہیں ظالم، وہ جا کے نہ لڑتی یہ گرفتار نہ ہوتا۔ اگر پورا جسم ڈھکا رہے اور چہرہ کھلا رہے تو یہ ایسا ہے جیسے گھر کی ساری کھڑکیاں چوروں کے ڈر سے تو بند کر دی جائیں اور دروازہ چوپٹ کھلا رکھا جائے۔ اور یہ جو رشتہ طے کرنے کے موقع پر لڑکے کے باپ بھائی وغیرہ غیر محرم ہونے کے باوجود لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، یا اسی طرح دلہن سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے غیر محرم لوگ وکیل و گواہ بن کر بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کو دوسری عورت کے سامنے، خواہ وہ ماں ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اپنی ناف سے لے کر ران تک کھولنا جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں ننگی ہو کر دوسری عورتوں کے سامنے نہاتی ہیں، اسی طرح چھٹی چلے میں ننگی کر کے نہلایا جاتا ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ اگر کوئی بیماری ہو اور ڈاکٹر کو دکھلانا ہو تو صرف وہی جگہ دکھلانی چاہیے جہاں تکلیف ہو، اس کے علاوہ بدن نہیں کھولنا چاہیے۔ جان پہچان کی غیر مسلمین عورتیں جو بااخلاق ہوں، شریف ہوں، جن کا گھروں میں آنا جانا رہتا ہو، ان کے سامنے مسلمان عورتوں کا آنا جانا اور بے پردہ رہنا جائز ہے، لیکن غیر مسلم اجنبی عورتیں جن کے اخلاق اور احوال کا علم نہیں ہے، ان کے سامنے مسلمان عورتیں پورا بدن سر وغیرہ ڈھک کر کے صرف منہ کھول کر آ سکتی ہیں، ان کے سامنے سر، باہیں، پنڈلی کھولنا جائز نہیں۔ اب رہے غیر محرم قریبی رشتہ دار، جیسے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھا، خالو، دیور، جیٹھ، بہنوئی، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب الگ الگ مکان میں رہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ مجبوراً ایک ہی مکان میں رہتے ہوں، یا ان میں سے کسی ضرورت سے بار بار گھر میں آنا جانا ہوتا ہو، تو پردے کے لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے برقع اوڑھ کر بیٹھی رہے۔ اس لیے فقہاء نے ایسی حالت میں صرف اتنی گنجائش نکالی ہے کہ عورت ان رشتہ دار نامحرموں سے خلط ملط ہونے سے بچے، رزر اور محتاط رہے، ساتھ میں بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ نہ ہو، سامنے اور روبرو ہونے کے موقع پر کسی چادر وغیرہ سے پورا بدن اور سر ڈھک کر گھونگھٹ نکال کر کے آئے۔ اس موقع پر ایک اور مسئلہ سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت بہت بوڑھی ہے، جس کو نہ حیض آتا ہو، نہ حمل ہو سکتا ہو، نہ اسے نکاح کی امید ہو، نہ کوئی مرد اس کی جانب مائل ہو سکتا ہو، تو ایسی بڑھیا کے غیر محرم کے سامنے اپنا سر، چہرہ، بازو کھول کر آ سکتی ہے۔ البتہ پیٹھ، کمر اور ران کھولنا ایسی بڑھیا کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے اگر جوان عورت کی طرح ایسی بڑھیا بھی اپنا پورا بدن غیر محرم کے سامنے ڈھانکے رہے تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی عورت بوڑھی تو ہے لیکن ابھی چہرے پر رونق ہے اور رعنائی پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی جوان عورتوں کی طرح باقاعدہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ سورہ نور میں بہت بوڑھی عورت کے پردے کے حکم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، یعنی بوڑھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں یا برقع اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ زینت اور سنگھار یعنی پیٹھ، کمر، ران وغیرہ ان کی کوئی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تاہم وہ بھی حیاداری برتتے ہوئے اگر باقاعدہ پردہ کریں اور غیر محرم کے سامنے سر، چہرہ، بازو بھی نہ کھولیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اب تک نامحرم یا غیر محرم سے پردے کا حکم بیان کیا جا رہا تھا۔ رہ گئے وہ رشتہ دار جو محرم ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے باپ، بھائی، بیٹا، چچا، ماموں، بھتیجا، بھانجا، سسر اور داماد وغیرہ، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ سورہ نور میں ارشاد ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
او ما ملكت ايمانهن بالتابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یعنی عورتیں اپنا بناؤ سگار نہ دکھلائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور مومن عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سگار اور میک اپ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے باپ دادوں کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یعنی خاوند کے اگر دوسری بیوی سے کوئی لڑکا ہے تو وہ، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر کے جو کہ ایسے مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، لہذا محرم کے سامنے اگر عورت کا منہ، سر، گردن، گلا، سینہ، بازو اور پنڈلی کھل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ پیٹ، پیٹھ، کمر اور ران باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔